دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، افسیوں کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس پورے خط کو ہم 3 لفظوں سے جان سکتے ہیں۔ پہلا ہے سٹ یعنی بیٹھنا، دوسرا ہے واک یعنی چلنا، اور تیسرا ہے اسٹینڈ یعنی کھڑے ہونا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس پورے خط کے اندر پولس رسول نے افسس کے ایمانداروں کو، افسس کی کلیسیا کو حوصلہ دیا کہ وہ آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں، اور یہ ہم سب کے لیے ایک پریویلیج ہے، عزت کی بات ہے کہ ہم آسمانی مقاموں پر بٹھائے گئے ہیں۔ دوسری چیز جو یہاں پر اس نے پیش کی ہے وہ ہے کہ ایماندار اتحاد میں، یونٹی میں اور روح سے معمور زندگی میں چلے، اور یہ ایمانداروں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنی اسپرچل جرنی میں، اپنے روحانی سفر میں ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہو، ان کا رویہ کیسا ہو، وہ کس طرح سے زندگی گزاریں۔ تو یہاں پر وہ تعلیم دیتا ہے 2 باب سے لے کر 5ویں باب کے اینڈ تک کہ کلیسیا جو ہے وہ اتحاد اور یونٹی میں اور روح القدس سے معمور زندگی گزارنے میں وہ چلتے رہیں کنٹینیوسلی، اور تھرڈ جو ہے وہ سٹینڈ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ 6 باب میں جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ ایماندار روحانی ہتھیار باندھ کر ابلیس کے مقابلہ میں کھڑے ہو جائیں، تاکہ وہ ابلیس سے کسی بھی طرح سے شکست خوردہ نہ ہو اور ہار نہ جائیں، یا اس کے نشانوں کا وہ ہمیشہ جو ہے وہ شکار نہ ہوتے چلے جائیں۔ اس لیے اس پورے خط کے اندر اس نے ان 3 چیزوں کو اس نے ایکسپلین کیا ہے، اور 3 چیزوں کے تھرو جو ہے وہ اس کلیسیا کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ وہ کس طور سے اپنی روحانی زندگی میں گرو کرے، آگے بڑھے اور خداوند کے ساتھ چلتے رہیں۔ تو پولس رسول نے یہ کیوں خط لکھا؟ کیا اس کی ضرورت تھی؟ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پولس رسول نے افسس میں 3 پورے سال اس نے یہاں پر قیام کیا، اور اس شہر کے اندر ارتمس دیوی کا بہت بڑا مندر تھا، اور یہ افسس شہر تجارت کے حوالے سے بھی بہت مشہور تھا، اور پوری دنیا سے لوگ یہاں پر تجارت کے حوالے سے آتے تھے، اور پھر وہ اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے وہ ارتمس دیوی کے مندر میں جاتے، اور وہاں پر وہ بت پرستی کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جنسی آلودگی کی ایسی حرکات و سکنات ادا کرتے تھے جس کے سبب سے افسس کا ماحول بہت جو ہے وہ اپنا جنسی آلودگی سے اور بت پرستی سے بھرا ہوا تھا۔ اس لیے پولس رسول نے یہ 16ویں آیت میں ایمانداروں کو اس نے دعا دی ہے۔ وہ ایمانداروں کے لیے وہ دعا کرتا ہے، اور وہ دعا کرتے ہوئے یہاں پر کہتا ہے کہ
وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح کے وسیلہ سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ. He would make you strong with power through the Spirit in your heart. تو یہ پولس رسول کی دعا ہے، اسے خدشہ ہے کہ اس نے جو 3 سال ان کے درمیان گزارے اور جو اس نے محنت کی ہے وہ اس میں ثابت قدم رہ کر وہ روحانی زندگی میں مضبوط ہوتے چلے جائیں اور وہ جو ہے ایک اسٹرانگ لائف گزارے. تو پولس رسول نے کیوں یہ دعا دی؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ ایماندار جو ہیں وہ اپنے اسپرچل معیار میں، اپنی روحانی زندگی میں وہ ثابت قدم رہے اور اپنے معیار کو قائم رکھیں. اس لیے وہ یہاں پر حوصلہ دیتا ہے کہ تم اس کے روح کے وسیلہ سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت زور آور ہو جاؤ. تو یہاں پر جسٹ زور آور ہونے کے لیے اس نے نہیں کہا بلکہ بہت زور آور ہو جاؤ، تاکہ جب ارد گرد کا ماحول وہ بت پرستی سے اور جنسی آلودگی سے بھرا ہوا ہے تو کہیں اس کے اثرات جو ہیں وہ کلیسیا کے اندر نہ پائے جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کلیسیا کو مکاشفہ 2 باب کے اندر جب یسوع مسیح نے تقریباً کوئی 30 سال کے بعد اور اپنی مصلوبیت کے 60 سال کے بعد جب اس کلیسیا کو وزٹ کیا تو مسیح یسوع نے اسی کلیسیا سے ایک شکایت بھی کی. اگرچہ یہ بہت سے روحانی کام کرنے میں یہ بہت ایکٹیو کلیسیا تھی اور تعریف بھی کی گئی وہاں پر، لیکن 2 باب کی 5ویں آیت میں کہا ہے بس مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. اس لیے اس کلیسیا کی ضرورت تھی کہ یہ بہت زوراور ہو جائے. تو تھوڑا سا دیکھنا چاہیں گے کہ زوراور جو شخص نہ ہو تو وہ کمزور شخص ہوتا ہے. اور کمزور شخص کون سا ہوتا ہے؟ How can we know who is weak believer? کون سا ایماندار کمزور ہے؟ یوں تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس بات کو جو ہے کنفیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کمزور ہوں. یوں تو بہت دفعہ ہر کوئی شخص اپنے آپ کو اور اپنے روحانی معیار کو پیش کرنے کے لیے بہتر سے بہتر سر توڑ کوشش کرتا ہے، لیکن چند ایک چیزیں ہمیں ہماری مدد کرتی ہیں. How can we identify؟ ہم کیسے دوسروں کو پہچان سکیں کہ کون کمزور ہے اور کون کمزور نہیں ہے؟ تو اس میں سے پہلی بات بتانا چاہتا ہوں، جذباتی شخص کمزور ہوتا ہے. جذباتی شخص خواہ وہ صحت میں جتنا مرضی مضبوط ہو، بولنے میں وہ بہت تیز اور چلاک ہو، لیکن اگر وہ جذباتی ہے اور ایموشنل سی لائف ہے وہ شخص کمزور ہوتا ہے. اور دوسری چیز، جس شخص کے اندر بدلہ لینے کی روح پائی جاتی ہو اور وہ ہمیشہ دوسرے سے اپنی زیادتی کا، اپنی بےعزتی کا، اپنے انسلٹ کا، جو شخص بدلہ لینے کے لیے ہمیشہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے وہ شخص اندر سے وہ کمزور شخص ہوتا ہے. تیسری چیز، جس شخص کو اپنی زبان پر کنٹرول نہ ہو، جو سیلف کنٹرول نہیں ہے، وہ شخص کمزور شخص ہے. اور یعقوب کے 3 خط کی 2 آیت اور 3 باب کی 8ویں آیت میں اس چیز کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اسپیشلی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو اپنے روحانی معیار کو قائم نہیں رکھ سکتا اور اپنے روحانی معیار میں قائم نہیں رہتا، وہ شخص کمزور شخص ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ زبور کی کتاب، زبور جو ہے وہ 31 کو جب ہم پڑھتے ہیں
تو وہاں پر زبور نویس نے 10ویں آیت میں مقدس داؤد نے اکنالج کیا، وہ کنفیس کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ میرا زور میری بدکاری کے سبب سے جاتا رہا۔ تو یوں تو جو ہمارا جسمانی زور ہے وہ بھی بیماریوں کی وجہ سے چلا جاتا ہے، ہماری نادانیوں اور بیوقوفیوں اور حماقتوں کی وجہ سے چلا جاتا ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن روحانی زور بھی جو ہے یہ گھٹتا چلا جاتا ہے۔ بہت دفعہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روحانی زور جو ہے یا روحانی طاقت جو ہے یا روحانی قوت جو ہے ایک دفعہ اگر مل گئی تو یہ بس بڑی جو ہے وہ ایک طرح سے پیسو سی چیز ہے، جہاں پر جیسے رکھ دو گے یہ ویسی رہتی ہے۔ نو، یہ زور جو ہے یہ گھٹے گا بھی، یہ بڑھے گا بھی۔ تو اس لیے گناہ کے سبب سے جب بھی کوئی بھی ایماندار گناہ کا مرتکب ہوگا، گناہ کرے گا یا گناہ میں گرے گا یا گناہ کی رغبت اس کے اندر جاگے گی، اور اس کی بنیاد پر وہ جس معیار پر ہے وہ وہاں پر کبھی کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ اپنے معیار سے گر جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے ہتیوریا کی بیوی کو لے لینے کا گناہ کیا اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ سمسون کا زور بھی جاتا رہا۔ اس نے جب دلیلہ سے محبت کی اور اس کی محبت اور الفت میں اور اس کی چاہت میں اس نے اپنا وہ سیکرٹ جو کہا گیا تھا کسی کو نہ بتانا، جب اس نے بتا دیا تو اس عورت نے اس کے بال کاٹ دیے اور اس کا زور اس سے جاتا رہا، اور اس نے سمجھا کہ میں باہر جا کر اپنے آپ کو جھٹکوں گا، لیکن اس نے جا کر جھٹکا تو صحیح، لیکن زور واپس آیا نہیں آیا تھا۔ اسی طرح سے جب روح زندگی سے جدا ہو جاتا نا، پھر جنیاں مرضی اچھی غیر زبانہ بول لو، جنیاں مرضی تالیاں یوریم بجا لو، زور اس وقت تک جب تک جو ہے گھٹنے نہ ٹیکیں، ماتھے نہ رگڑیں، سچی حقیقی توبہ نہ کریں، زور واپس کبھی بھی نہیں آتا، روحانی زور نہیں ملتا۔ پطرس بھی چٹان ہونے کے باوجود جو ہے اس کا زور جو ہے وہ جاتا رہا، اور میں نے کہا جذباتی شخص جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، یہ بھی دعوے دار بڑا تھا، کہنے لگا یہ سب تجھے چھوڑ جائیں تو چھوڑ جائیں، لیکن میں کوئی چیز جو ہوں نا نصیر آباد کی وکری سی ہوں، میں میرے جیسا پوری کلیسیا میں نہیں ہے، یہ سب بھاگ جائیں گے لیکن میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن خداوند نے کہا نصیر آبادی بولی نہ بول، تو آج ہی شام مرغ کے بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا کیا کرے گا؟ انکار کرے گا۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہودا اسکریوتی مسیح کے ساتھ 3.5 سال رہا ہے، ہر تھیالوجی کا لیسن لیتا رہا، ہر طرح سے اچھے کھانے کھاتا رہا، اور ایڈیشنل جو ہے اپنا ٹیلنٹ بھی دکھاتا رہا کہ ہدیے کی تھیلی میں سے پاکٹ منی نکال کر پرسنل نیڈز کے لیے ہیرا پھیری کرتا رہا، لیکن یہ بھی کمزور تھا۔ کیوں؟ چوری کی اور لالچ کے گناہ سے یہ چھوٹ نہیں سکا۔ بہت دفعہ لوگ سیمنریاں بھی کر لیتے ہیں، بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے کورسز اور ڈگریز بھی کر لیتے ہیں، لیکن جو جبلتیں ہوتی ہیں نا، بری عادتیں، ان سے وہ خلاصی حاصل نہیں کر پاتے، ان سے نہیں چھوٹتے۔ ٹھیک ہے، وہ پنجابی میں ہم نے کئی طرح کی کہاوتیں سیکھی ہوئی ہے، عادت پئی کڑی نو تے جاوے نہ بڈھی اڑی نو، جڑی عادت پا گئی ہے نا وہ اندر سے کئی دفعہ ختم نہیں ہوتی۔ کچھ بھی کر لو، چرچ کمیٹی میں ممبر بن جاؤ، کوائر کے ممبر بن جاؤ، ایون کہ جو ہے وہ سینٹ کے ممبر بن جاؤ، لیکن جو عادتیں ہیں نا 2 نمبر کام کرنے کی، 2 نمبری کرنے کی، وہ اندر سے ختم نہیں ہوتی، اور ایسا شخص کمزور ہوتا ہے۔ اور حنانیہ اور سفیرہ بھی بہت وفادار تھے، لیکن یہ بھی جھوٹ کے گناہ کے مرتکب ہوئے، اور اتنی پنشمنٹ ملی کہ موت کے گھاٹ
اتار دیے گئے۔ اگر ہم میں سے ہم ہر روز آئے دن کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی سرکشی، کوئی نہ کوئی بغاوت خدا کے حضور کرتے ہیں، دعوے دار ہیں روح القدس سے معمور ہے، دعوے دار ہیں ہم بپٹائز ہوئے ہیں، دعوے دار ہیں ہم اسمبلیز آف گاڈ چرچ کے ممبر ہیں، ہاں یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے ایک ہماری اسپرچول آئیڈینٹی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے خدا کے حضور میں اپنے اسپرچول معیار کو قائم رکھنا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا شاگرد جو مرکز تھا یہ بھی کمزور آدمی تھا۔ یہ جو ہے یہ پہلے مشنری دورے پر نکلا تو راستے میں جا کر کہنے لگا کہ سوری میں اس سے آگے اب نہیں جا سکتا۔ اس نے حالات دیکھے، سچویشن دیکھی، فاقہ کشی کو دیکھا، اور اس نے مشکلات کو دیکھا کہ کس طور سے جب وہ خدمت میں مشکلاتیں ہیں، تو اس شخص نے جو ہے وہ کہا میں اس سفر کو جاری نہیں رکھوں گا، واپس آ گیا۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ شوق بہت ہوتا ہے، ہاں بہت شوق ہوتا ہے، لیکن اس شوق پر غالب آنے کے لیے اندر جو انر ہے اس کا مضبوط ہونا، مصمم ارادے کے ساتھ، فل کمٹمنٹ کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ایمانداروں کا لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ اور جب ایماندار اس میں چلتے ہیں یقیناً خداوند جو ہے اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ تو اس جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی بڑی خواہش ہے اس کے لوگ زور آور ہوں، مضبوط ہوں، اور وہ ایسی زندگی زمین پر گزارے جس سے وہ خدا کو جلال دے سکے، اسے گلوریفائی وہ کر سکے۔ اور اگر آئے دن گرتے رہے اٹھتے رہے، آئے دن گرتے رہے اٹھتے رہے، اور اپنی سپورٹ کے لیے، اپنے آپ کو حوصلہ دینے کے لیے اور دوسروں سے تھوڑی عزت پانے کے لیے حوالہ دیں گے، صادق 7 بار بھی گر جاتا ہے۔ ہاں صادق کتنی دفعہ؟ 7 بار۔ تو جب گرنے کے اصول کو آئیں گے تو اس وقت وہ جو مسیح نے کہا 7 کے 70 بار معاف کرنا، اپنے پاس سے اسے 70 بھی لگا دیں گے، تاکہ کیا ہو، ہر وقت معافی 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 ملتی رہے۔ لیکن خود کسی کو معافی دینے کا ٹائم آئے تو پھر انسان جو ہے بہت جلد تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اور جو ہے وہ ہیزیٹیٹ ہو جاتا ہے، اور نفرت اور کدورت سے انسان بھر جاتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا چاہتا ہے اس کے لوگ ثابت قدم رہیں، اس کے لوگ مضبوط زندگی گزاریں، اس کے لوگ زوراور زندگی گزاریں۔ تو آج صبح میں آپ لوگوں کے لیے یہ گڈ نیوز لے کر آیا ہوں کہ خدا اپنے لوگوں کو ہر طرح سے زور بخشتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو قوت دیتا ہے، اپنے لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے، دلیری دیتا ہے، اور ایسے وسائل اس نے بائبل مقدس میں ہمیں مہیا کیے ہیں جن کو ہم اپنی زندگیوں میں لینے کے سبب سے ہم زور آور ہی ہوتے چلے جا سکتے ہیں۔ جس میں سے پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زور بخشنے کے لیے سب سے پہلے اس کو اگر ہم پہچان ہی جائیں تو اس کی پہچان کے سبب سے انسان کو زور ملتا ہے۔ اور یسایہ کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، یا یہوہ میرا سرود اور میرا زور ہے، یا یہوہ میرا سرود۔ ابھی آپ نے گیت گایا، یہوہ تیرا نام سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ یہوہ نام سب سے اعلیٰ ہے، یہوہ کی پہچان ہونا۔ آج یہوہ کے وٹنس بہت ہیں، گلی گلی گھوم رہے ہیں، لیکن وہ یہوہ کو اور یہوہ کے مطلب کو ہی پورے طور پر نہیں سمجھتے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہوہ کا مطلب ہے مہیا کرنے والا، لیکن یہ یہوہ کا معنی نہیں ہے۔ یہوہ کا معنی جو ہے
وہ یہ ہے وہ جو ہوا، وہ جو ہے اور وہ جو ہوگا۔ تو اس کا مطلب کہ ہے جو ازل سے اب تک موجود ہے۔ اور جس شخص کو یہ پتا ہو کہ یہوہ خدا میرے ساتھ ہے اور وہی میری زندگی میں جو ہے مجھے سنبھالنے والا، مجھے مہیا کرنے والا، مجھے شفا دینے والا، دکھ میں میرے ساتھ کھڑے ہونے والا، مصیبت میں میرے ساتھ کھڑے ہونے والا ہے، وہ شخص یہوہ سے کبھی دور نہیں بھاگتا۔ اور ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں یہوہ نام کا مکاشفہ جتنے مقدسین کو ملا، وہ اس کے نام سے دعا کرنے لگے، وہ اس کے نام سے اپنے آپ کو متعارف کروانے لگے۔ جیسے موسیٰ نے فرعون کے سامنے کہا، مجھے اس نے بھیجا ہے جس کا نام یہوہ ہے، یہوہ ہے۔ اور یہ لفظ یہوہ، یہ اس میں معرفہ ہے، الوہیم اور یہوہ نسی، یہوہ شالوم اور دیگر جتنے بھی یسوع اپنا خدا کے نام ہیں وہ تمام اس میں نکرہ ہے، وہ عام نام ہے، لیکن اس میں معرفہ ہے، خاص نام ہے، اور یہ خدا نے کبھی کسی پر ظاہر نہیں کیا تھا۔ پیدائش کی کتاب 4 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جو ہے اپنے لوگوں کو زور دینے کے لیے اپنے آپ کو ان پر ظاہر کیا، اور لوگ پیدائش کی کتاب 4 باب کی 26 آیت میں یہوہ کے نام سے دعا کرنے لگے۔ اور پھر خدا نے خروج 6 باب 3 آیت میں موسیٰ کو مخالفین کے سامنے کھڑا ہونے کا زور بخشا، اور ساتھ ہی اس پر یہ ظاہر کیا کہ میرا نام یہوہ ہے۔ اسی وجہ سے وہ تمام بنی اسرائیل کے لیے برکت کا سبب بنا، اور لوگ یہوہ کے نام کی ستائش اور تعریف اور اس کی تمجید کرنے لگے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زبوروں میں بھی یہوہ کے نام کو ایک خاص عزت اور جو ہے وہ عزت اور عہدہ اور مرتبہ حاصل ہے، اس لیے یہوہ نام سب سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے یہوہ کی پہچان اگر ہو جائے ہم کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ یہوہ کی پہچان اگر ہو جائے ہم کبھی اپنے آپ کو تنہا، لاوارث، یتیم جو ہے ہم کبھی محسوس نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس نے پرانے عہد نامہ میں بھی کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ نئے عہد نامہ میں بھی اس نے میتھیو چیپٹر 28 ورس 20 میں کہا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہوہ کا نام جب بھی ہم اپنی زندگی میں لیتے ہیں اور یہوہ کے نام کو جب ہم پہچانتے ہیں، یہ ہمارے اندر ایک زور پیدا کرتا ہے، زور ہمیں بخشتا ہے۔ اور یہ زور شیخی مارنے کے لیے نہیں ہے، یہ زور دوسروں پر جو ہے اپنا ڈومینیٹ ہونے کے لیے نہیں ہے۔ یہ نام جو ہے اس کی پہچان اور یہ زور ہمیں اس لیے دیا جاتا ہے ہم خدا کو گلوریفائی کر سکیں، ہم خدا کو عزت اور جلال دے سکیں، اور وہ کام جو ہم اپنے زور سے نہیں کر سکتے، یہوہ کو آئیڈینٹیفائی کرنے سے، یہوہ کو پہچاننے کے سبب سے ہم اپنی کمزوریوں پر غالب آ کر اپنی شکست خوردہ حلقوں کے اندر ہم فاتح بن جائیں۔ تو یہ اس لیے بخشا جاتا ہے، اور اس کی پہچان حاصل کرنا، یا یہوہ میرا سرود اور میرا زور ہے۔ اور جس مقدس شخص کو، مقدسین کو جس کو یہ پہچان ہوئی، وہ بہت بولڈ ہو گیا، اور اس نے اپنی زندگی اور خداوند کی قربت میں گزاری، اور وہ خداوند کے کام میں جو ہے اور وہ زیادہ بہتر اور مؤثر ثابت ہوا، جس سے خداوند کے نام کو جلال ملا۔ پھر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مضبوطی اور یہ پختگی جو ہے یہ خداوند کے کلام میں ہے۔ یہ کلام دنیا کے لیے محض ایک جو ہے وہ ایک کتاب ہے، لیکن یہ کتاب دنیا کے لیے ایک کتاب ہے، لیکن بائبل مقدس کمزوروں کے لیے زور بخشنے والی الہامی یہ کتاب ہے۔ اور اس کتاب کو جو شخص پڑھتا ہے، اسے جو اٹھاتا ہے، وہ شخص اس سے زور حاصل کرتا ہے۔ تو بائبل مقدس ایک ایسا خدا کا کلام ہے، ایسا الہام ہے، جب اس کو ہم اٹھاتے ہیں یہ ہمیں اٹھاتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو شرم آتی ہے، چرچ میں آئیں گے کلام نہیں لے کر آتے ہیں،
کلام نہیں لے کر آتے ہیں، اور وہ بائبل مقدس نہیں لاتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اتھوں ہی لب لب جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں تو اپنے چرچ میں بائبل نہیں رکھتا ہوں، میں اپنی لے کے پتہ ہو کہ ہم جو ہے خدا کے کلام کو اٹھا رہے ہیں، خدا کے کلام سے محبت رکھیں۔ جو شخص بائبل کو اٹھاتا ہے بائبل اسے اٹھاتی ہے۔ جس شخص نے کبھی اس کو نہیں اٹھایا، شرمایا ہے، تو وہ کس طرح سے زوراور مسیحی ہو سکتا ہے؟ اور بائبل مقدس میں بہت سارے لوگ جنہوں نے اس کو اتنی ویلیو دی اور اتنی رسپیکٹ دی کہ انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں کئی طرح کے کوالٹی کہہ کر جو ہے دنیا کو حوصلہ دیا۔ تو تاریخ میں ایک شخص گزرا ہے، نپولین بوناپارٹ، اس نے کہا انگلستان کی ترقی کا راز جو ہے یہ بائبل مقدس ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ملکہ وکٹوریہ نے ایک مقام پر کہا کہ اگر ہم نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے تو اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے، بائبل مقدس ہے۔ اور آپ سب کو یاد ہے کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے منقسم ہونے سے پہلے برطانیہ کی پوری دنیا پر حکومت تھی، پوری دنیا پر انہوں نے حکومت کی ہے، اور اس حکومت کی کامیابی اور کامرانی اور فتح کا سبب کیا ہے؟ ان لوگوں نے خدا کے کلام کو اول درجہ دیا۔ آج کتنے لوگ ہیں، کتنی جہاں وہ بیٹیاں اور بہنیں ہیں جو اسے لپیٹ کر شربتی پر اوپر یا کپبورڈ میں رکھنا چاہتے ہیں، اور وہ 20 سال کے بعد بھی ویکھو جی یہ اج تک گندی نہیں جی ہون دیتی ہے، ہاتھ لاؤ گے تو گندی ہوئے گی نا، ہاں انہوں گندی نہیں ہون دیتا، ٹھیک ہے۔ ہو اس کو جتنا مرضی گندا ہاتھ لگاؤ جیسے مرضی بھی، یہ گندی نہیں ہوتی بلکہ گندے کو صاف کرتی ہے، دھو دیتی ہے۔ اس لیے یہ خدا کا کلام ہے۔ جارج واشنگٹن نے کہا یا الہی تیری پیدا کی ہی دنیا میرے نزدیک ایک کھلی کتاب ہے، لیکن یہ کتاب بائبل مقدس اس سے بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابراہم لنکن 1860 میں امریکہ کا صدر تھا، اور اس شخص نے کہا کہ امریکہ کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہمارے پاس خدا کا کلام ہے۔ اس نے کہا ہمارے پاس ایک ایسا ایٹم بم ہے جس کے سبب سے ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اور وہ خدا کا کلام ہے۔ تو اس لیے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کو اٹھائیے، اس کو اٹھاؤ گے آپ بھی زوراور ہو جاؤ گے، مضبوط ہو جاؤ گے۔ مجھے یاد ہے میرا بچپن جو ہے وہ بہت زیادہ غریبی میں گزرا، اور میں خود جو ہے ٹوکری میں جو ہے یہ آڑو، آم اور تربوز اور خربوزے اور دیگر اور فروٹس جو ہے سر پر اٹھا کر اپنے گاؤں میں بیچتا تھا۔ لیکن ایک وقت آیا کہ خداوند نے وہ ٹوکری کندھے پر سے اتار کر یہ انجیل ہاتھ میں دے دی ہے، جا کر انجیل سنا، جا کر لوگوں کو اور بتا کہ خداوند جو ہے وہ ہر طرح کے بوجھ کو اٹھا لیتا ہے، اور وہی اپنے لوگوں کو زور بخشتا ہے۔ اس لیے آج صبح میں بتانے کے لیے آپ کو دلیر ہوں کہ اگر کسی جبلت پر، اگر کسی رغبت پر، اگر کسی خواہش پر، اگر کسی گناہ پر آج تک فتح نہیں ملی، تو خدا کا کلام سنیے کہ وہ اپنی اپنے روح کے وسیلہ سے تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اپنی باطنی انسانیت میں بہت زوراور ہو جاؤ۔ یہ خدا کی خواہش ہے، اور یہ رول ہے جس کے سبب سے ہم خدا کے حضور میں زوراور فتح مند زندگی ہم گزارتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ بائبل مقدس ہے، یہ بائبل مقدس ایک الہامی کتاب ہے، اور یہ ایک شاہپارہ ہے، اور اس کے وسیلہ سے آج جتنی بھی این جی اوز ہیں، اس کے وسیلہ سے اس سے جو ہے این جی اوز نے جنم لیا ہے، اور اس بائبل نے انہیں جنم دیا ہے۔ جتنے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز ہیں، وہ بائبل مقدس نے ان کو جنم دیا ہے۔ اس لیے جو لوگ اس کو متواتر سلسلے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ کلام ان کے اندر ایک زور بن جاتا ہے۔ اور ناقدین نے اس کلام کو مٹانے کے لیے بڑے حملے کیے، لیکن بائبل مقدس ایک ٹھوس نہائی کی مانند ہے، اس پر برسنے والے تھوڑے تو ٹوٹ گئے، لیکن یہ آج بھی
اپنی سالمیت میں، اپنے معیار میں اور اپنی جو ہے وہ اپنی سالمیت میں یہ قائم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ خدا کا الہام ہے، اور یہ ایک ایماندار کو زور بخشتا ہے، طاقت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، اٹھاتا ہے، اور جس نے اس کو اٹھایا اس نے برکت پائی۔ بہت سارے حوالہ جات ہیں لیکن شارٹ کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ مضبوطی، یہ روحانی پختگی اور روحانی زور جو ہے یہ روح القدس کی معموری میں ہے۔ یہ تیسرا پوائنٹ ہے میرا، روح القدس کی معموری میں ہے۔ بہت دفعہ ہم جو پینٹیکاسٹل ہیں ہم نے جو ہے وہ روح القدس کو یہ سمجھا کہ شاید وہ محض غیر زبانیں ہی ایک زبان ہے۔ نو، روح القدس جو ہے یہ ایک شخص ہے، اور غیر زبانیں اس شخص کی بولی ہے جو ہم بولتے ہیں۔ لیکن کتنے افسوس ہے، کتنے لوگ غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، غیر زبانیں بھی بولتے ہیں، گھر کے اندر بیوی کو جو ہے برا بلا گالی گلوچ اور مار کٹائی کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں چرچز کے اندر ایسے موجود ہیں، کتنے لوگ ہیں چرچ میں وہ اپنا غیر زبانیں بولتے ہیں لیکن باہر جا کر جو ہے وہ ہر طرح کا نشہ کرتے ہیں۔ پکنک پوائنٹ پر ان کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے، شادی بیاہ پر ان کا موڈ کچھ اور ہوتا ہے، اور چرچ میں آئے ہائے بس پھر تو جنہ روحانی ہے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یاد رکھے گا روح القدس ایک شخص ہے تے وہ جو ہے نا صوفے تے نہیں بیٹھا رہندا الگ ہو کے، بلکہ مسیح نے کہا اب تو وہ تمہارے ساتھ ہے لیکن وہ بعد میں تمہارے اندر ہوگا۔ تو اگر اندر ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ ہر برے کام سے روکتا ہے۔ وہ تو ایتھے گلا کری جاؤ، بس لبن دی کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اندر ہے نا۔ تو جب روح القدس اندر بسا ہوا ہے تو اس سے گفتگو کیجئے، اسے کام کرنے دیجئے، اور جو ہے وہ صرف غیر زبانوں کے لیے ایکٹیو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کام کے لیے جب ہم بری روش پر چل رہے ہوتے ہیں، چلنے کے لیے ارادے کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملامت کرتا ہے، اور اس کی ملامت ہی زور ہوتا ہے جو ہمیں گناہ سے باز آنے پر اور خواہش پر غالب آنے کے لیے ہمیں زور بخشتا ہے۔ تو روح القدس ایک شخص ہے جو ہمارے اندر آ کر رہتا ہے۔ تو یہ شخص جو ہے نا جب پکنک پر بھی جائے نا تو راستے میں یہ باتیں کرتا ہے، کلام کرتا ہے۔ ابھی میں ایک مشن کانفرنس سے آ رہا ہوں، بھائی صاحب بھی جانتے ہیں، تو جب میں گیا تو میرے ارد گرد بھی ہے جو منسٹری میں ہے، ابھی نام نہیں لوں گا، منسٹری میں ہے، اور اینیاں کو جھگتا مرن، اونیاں اور پانڈ نہیں مار دے جنیاں وہ مارن۔ میں جاتے وقت تو ایویں اکھاں میٹ کے میں سندا رہا ویکھیا نا، ہن گھنٹہ دو رہی گیا سفر۔ ایک جڑا میرے نال بیٹھا سی نا انہوں پھر میں پھڑیا ذرا اور اس کو میں نے بتایا کہ خدا کا کلام کہتا ہے ہر ایک نکمی بات کا حساب لیا جائے گا، ہر ایک نکمی بات کا حساب لیا جائے گا، اور عدالت ہر نکمی بات کی عدالت ہوگی۔ میں کی کرن دے؟ میں انہوں ہولی جی پوچھی، میں تسی بھی فل ٹائم خدمت کر دے ہو؟ ہاں جی میں کننا کو دیر ہوگی؟ بس یہ تھوڑا ہی ٹائم ہے، نواں کام شروع کیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی، تھوڑا سا اس کو بھائی پیچھے کر لو ذرا، ٹھیک ہے، تو زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ میں کہا تھوڑی دیر بعد یہ اتھے کہنے آ دیتا نا ہم سب کھڑے ہو کر ذرا دعا کریں، تو میں غیر زبانہ بولن سے تہاڈی آواز اچھی ہونی ہے۔ ہن پہلوں ویکھ لو تے کردار ویکھ لو تے پاک روح نوں ویکھ لو۔ پاک روح کبھی پرونا بن کے نہیں آتا، ہاں پرانے عہدنامہ میں وہ ایسا ہی کرتا تھا، وہ ٹائم ٹو ٹائم آتا تھا اور اپنے لوگوں کو وہ اپنے الہی مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے ان کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا تھا، وہ آتا تھا اور اس کے بعد جدا ہو جاتا تھا۔ جب سے کفارہ ہو گیا، روح القدس نازل ہوا ہے، تو وہ پرماننٹلی ایک ایماندار کے اندر رہتا ہے، اور ایماندار کو وہ ہمیشہ جو ہے اس کی تقدیس کرتا ہے،
اس کو پیوریفائی کرتا ہے، اس کو پاک کرتا رہتا ہے، پاک کرتا رہتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خود پاک ہے، اور وہ جب اندر آئے گا تو وہ ہمیں بھی کیا کر دیتا ہے؟ پاک کرتا ہے۔ اس لیے ہر طرح کی نکمی باتیں، حجتیں، ٹھٹھے، مذاق، لطیفے، دوڑے اور ٹپے شادیوں میں عام آتے۔ ہاں دیکھیں کہ کتنے ایماندار نے جب شادی گھر کے اندر ہو، چلو ٹولکی بٹھا لو، ہاں تے پتہ نہیں کی گائی جاندے رہے بے مقصد، اس سے خدا کو جلال نہیں ملتا ہے۔ تے میرے ورگا ہولی جی پوچھ لے بھین جی پاک روح ملیا جے، ہاں تو پھر ہاں خدا دا شکر ہے، فضل ہے، ہاں تے ٹپے پاک روح نے اندروں کٹے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کریکٹر ڈیولپمنٹ کا ہونا بڑے ضروری ہے، اور یہ پاک روح دیا ہی اسی لیے گیا تھا، اور پولس رسول نے بھی یہی دعا کی ہے کہ وہ تمہیں جو ہے اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح کے وسیلہ سے اپنی باطنی انسانیت میں کیا ہو جاؤ؟ بہت زوراور ہو جاؤ۔ ایک بندے کو میں نے جاتے پکڑ لیا، آتے وقت بھی اوہی سن جیڑی سیٹ تے بیٹھنا سی نا اسے سیٹ تے بیٹھے، ہاں تے گل بات کرتے رہے میں آخیا بھی ہوں سفر ہی نہ کتے ملزم، میں بھی کوئی ایونجلزم کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 بندوں کو اور میں نے پکڑا، 2 بندوں کو، اور ان کو میں نے سکھایا اور کوشش کی ان کو سمجھاؤں، اور جیسا ہم پنڈی پر ڈائیو اڈے کے پر اترے نا، ایک بندہ کہندا ہے اے بھائی صاحب نے اج بڑی ملامت کیتی جے ہے جگتاں تو انہوں اگوں کی کہن دیا ہے، آندا نہیں اسی کوئی گناہ تھوڑی کرن دے ہاں، ٹھٹھا مذاق کرنا تے مطلب تھوڑی جی تفریح ہے، ہاں تو وہ انہوں مطلب اس طرح سے نیگیٹیولی جو ہے اس کو وہ فورس کر رہا تھا۔ لیکن یاد رکھیے گا خدا کا پاک روح تقدیس کرتا ہے، پاک روح شخص جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے ہم پاک روح کے وسیلہ سے پاک زندگی گزارتے ہیں، اور روح ہی تو ہمیں زور دیتا ہے۔ پطرس پہلے کمزور تھا تو 3 دفعہ مسیح کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا، لیکن جب روح سے بھر گیا، روح سے معمور ہو گیا، اور لوگ جو ہیں وہ یروشلیم میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے عید فصح منانے کے لیے جمع تھے، تو جب لوگ کہنے لگے لگتا ہے انہوں نے کوئی نشہ پیا ہے، تو دوجے تو تھوڑے اپنا خاموش ہی تھے، لیکن انہوں عادت سی ہمیشہ ہی چھوڑا سی ذرا نا ایموشنل تھا، تو اب تو اور بھی ایموشنل ہو گیا، کیوں؟ قوت مل گئی ہے۔ اعمال پہلا باب 8ویں آیت میں لکھا ہے لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم کیا پاؤ گے؟ تو اب قوت آئی ہے نا، تو اب یہ اور بولڈ ہو گیا، اور دلیر ہو گیا، اور کہنے لگا اوے سنو میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں ہم کوئی نشے میں نہیں ہیں، ابھی تو پہر دن ہی چڑھا ہے، بلکہ خدا کا یہ وہ وعدہ جو یوئیل 2 باب کی 28ویں آیت میں کیا گیا ہے وہ پورا ہوا ہے۔ پہلے ایک عورت کے کہنے پر اس نے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں بے شخص کو نہیں جانتا ہوں، لیکن تم اپنی باطنی انسانیت میں میرے روح کے وسیلہ سے زوراور ہوتے چلے جاؤ۔ تو اب ہزاروں لوگوں کو جو ہے یہ پرسنلی ہٹ کرنے لگا، اور کیا کہنے لگا؟ تم نے اسے مصلوب کیا، ہوں ڈر نہیں لگن دیا ہے۔ پہلو ایک کو ماڑی جی سکی جی لونڈی آئی تو نے ہے لگتا ہے تو بھی اس کے، ہاں نہیں بھین جی تانوں کوئی پلیکھا لگا جے، میں تے نصیر آباد ہے ہی نہیں گا ٹھیک ہے، لیکن وہ دوجا آیا انہیں کہا نہیں تم ہی دے ورگا ہی لگنا پیا، لیکن کہنے آخر میں اس نے کہا میں ایسے شخص پر کیا کرتا ہوں؟ لعنت کرتا ہوں۔ لیکن اس نے جب ہٹ کی اور ان کے دل پر چوٹ لگی، اور پھر اسی روز 3000 لوگ کلیسیا میں مل گئے تھے۔ تو روح القدس ہمیں زور بخشتا ہے۔ اس لیے میں آج صبح کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی بھی پرائیویٹلی آپ کی شخصی کوئی بھی کمزوری ہے تو اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے یہ 3rd ٹول ہے۔ پہلا ٹول خداوند یہوہ کے نام کو پہچانے، وہ بیابان میں آپ کے ساتھ ہے، وہ بحر کلزم میں آپ کے ساتھ ہے، وہ گھر کے اندر آپ کے ساتھ ہے، وہ مارکیٹ میں آپ کے ساتھ ہے، وہ اومنی پریزنٹ ہے، وہ ہر جگہ
حاضر و ناظر ہے، وہ اپنے لوگوں کو زور اور قوت دیتا ہے۔ اور دوسرا ٹول جو ہے، ہمیں اس کے کلام پر غور کرنا ہے۔ اس کو مذہبی کتاب سمجھ کر پڑھ کے پونچھ پانچ کے رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کلام کو الہام سمجھے، یہ خدا کا سانس ہے اور یہ ہمیں پیوریفائی کرتا ہے، پاک کرتا رہتا ہے۔ اور یونا کی انجیل 15 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، جو کلام میں نے اب سے تمہارے ساتھ کیا ہے اس کے سبب سے تم پاک ہو، تم اس کے وسیلہ سے پاک ہو۔ تھرڈ، ہمیں روح القدس سے معمور زندگی گزارنی ہے، اور یہ مضبوطی روح القدس کی معموری میں ہے۔ چوتھی بات بتانا چاہتا ہوں جلدی سے، یہ مضبوطی جو ہے کلیسیائی رفاقت میں ہے۔ جتنے لوگ جو ہے وہ مہینے کے بعد آنے والے، جتنے لوگ 2 مہینے کے بعد آنے والے، جتنے لوگ جو ہیں صرف سنڈے ٹو سنڈے آنے والے ہیں، وہ ٹھنٹھناتا پیتل اور جھنجھناتی جھانچ کی مانند ہی 50-50 ہی رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چرچ سے جو اسپرچل انرجی ملتی ہے بائبل سٹڈی سے، جو اسپرچل سٹرینتھ قوت ملتی ہے دعائیہ میٹنگ سے، وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ اس لیے یعقوب جو ہے زبور کی کتاب 20ویں زبور میں لکھا ہوا ہے، وہ سیون سے اپنی تمہیں تقویت بخشے۔ تو تقویت سیون میں ہے، کلیسیا کے اندر ہے وہ زور، اور جتنا کلیسیا کی رفاقت میں رہیں گے ہم زوراور مسیح ہوتے جائیں گے، اور ہم اپنی باطنی انسانیت میں مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے جائیں گے۔ 5ویں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ مضبوطی جو ہے یسوع مسیح کی رفاقت اور اس کی صحبت میں رہنے کے سبب سے ہے۔ یہ زور جو ہے یسوع کی رفاقت میں رہنے سے، اس کی ملاقات میں یہ زور پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں یسوع مسیح کی شخصی حضوری کے لیے ہمیں بھوکے، ہمیں پیاسے، ہمیں رہنا ہے، ایک تڑپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، تاکہ کیا ہو، ہم ہر طرح کی رکاوٹوں پر غالب آ جائیں۔ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جس شخص نے یسوع مسیح کی ملاقات پرسنلی کی، اس شخص کی زندگی میں ایک بڑا انقلاب آ گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب اس کا نامہ باب 30 آیت میں 30 آیت سے ہم پڑھتے ہیں، ساؤل جو بعد میں پالوس بن گیا، دمشق کی راہ پر یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی، اور یسوع مسیح جب اس پر ظاہر ہوا، نمبر 1 اس کا لائف سٹائل چینج ہو گیا، اس کی دعا کا انداز چینج ہو گیا، اور وہ بے ساختہ ہو کر کہنے لگا، آئے خداوند تو کون ہے جسے میں ستاتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی اس ملاقات کے سبب سے اس کے اندر جو یہودیت کا اور اپنے عہدے یعنی فریسیت کا اس کے اندر سے جو قوت تھی وہ چلی گئی، بلکہ اس کو یسوع مسیح کی شخصی ملاقات کرنے کے سبب سے ایک روحانی زور، ایک طاقت، ایک حوصلہ، ایک دلیری مل گئی۔ اور دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب 23ویں آیت میں وہاں پر کم و بیش 30 قسم کے حالات کو یہ اپنی زندگی میں خوشی سے قبول کرتا ہے۔ وہاں پر اس نے اپنے وہ تمام دکھوں کو اور جتنا یہ پرسیکیوٹ ہوا اس کا اس نے وہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور اس نے کیوں ان ساری چیزوں کو برداشت کیا؟ کیونکہ یسوع مسیح کی شخصی ملاقات کرنے کے سبب سے اس کی زندگی میں ایک بہت ہمیں انقلاب نظر آتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں یہ حوالہ ضرور دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ تو یہاں پر لکھا ہے، کیا وہی مسیح کے خادم ہیں؟ میرا یہ کہنا دیوانگی ہے، میں زیادہ تر ہوں، محنتوں میں زیادہ، قید میں زیادہ، کوڑے کھانے میں حد سے زیادہ، بارہا بار موت کے خطرے میں رہا ہوں۔ میں نے یہودیوں سے 5 بار ایک کم 40 کوڑے کھائے، 3 بار بیعت لگے، 1 بار سنسار کیا گیا، 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں پڑا،
ایک دن رات سمندر میں کاٹا، میں بار ہاتھ سفر میں، دریاؤں کے خطروں میں، ڈاکوؤں کے خطروں میں، اپنی قوم کے خطروں میں، غیر قوموں سے خطروں میں، شہر کے خطروں میں، بیابانوں کے خطروں میں، سمندر کے خطروں میں، جھوٹے بھائیوں کے خطروں میں، محنت اور مشقت میں، بارہا بیداری کی حالت میں، بھوک اور پیاس کی مصیبت میں، بارہا فاقہ کشی میں، سردی اور ننگے پن کی حالت میں رہا ہوں، اور ان باتوں کے علاوہ جن کا میں ذکر نہیں کرتا، سب کلیسیوں کی فکر مجھے ہر روز دباتی ہے۔ دیکھو کتنی مشکلات اٹھا رہا ہے۔ یہ مشکلات روحانی زور کے بغیر کبھی ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اس نے کلیسیا کو بھی یہ دعا دی کہ خداوند تمہیں اپنے جلال کی دولت کے موافق یہ عنایت کرے کہ تم اپنی باطنی انسانیت میں بہت زوراور ہو جاؤ۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ اس لیے ہوا کہ اس نے خداوند کی ملاقات کی، خداوند کو اس نے جانا، اس کو پہچانا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساؤل جو تھا، یہ سن 5 میں پیدا ہوا، سن 31 میں اس کا کنورجن ہوا، دمشق کی راہ پر یہ تبدیل ہوا، اور سن 66 میں اس کو ایک لکڑی پر اس کا سر رکھ کر کلہاڑے سے اس کا سر قلم کر دیا گیا، اور اس طرح سے اس نے شہادت کا جام پیا۔ آج ہم کتنے ہیں، کیا مسیح کی خاطر کبھی ایک تھپڑ بھی کھایا؟ ہاں، مسیح کی خاطر کبھی کھایا؟ تھپڑ کھانے کی یا تھوڑی مخالفت ہونے لگے تو اسی تے نا ہی بدل لینے۔ ہاں جی، فیکٹری چے، کمپنی چے ساڈا نا کچھ ہور، چرچ وچ ہور، کمیونٹی وچ ہور۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر روح کے زور میں چلیں گے نا تو پھر کیا ہو جائے گا، ہم اپنا کبھی نام تبدیل نہیں کرتے، جو ہے وہی ہے، اور یسوع کے دیوانوں کی طرح اس کے پیچھے چلتے رہیں، کیونکہ جب وہ آئے گا تو وہ پھر ہمیں اپنے ساتھ بادلوں پر اٹھا کر لے کے جائے گا اور ہم کلیسیا میں رہیں گے۔ آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہودی روایت یہ ہے کہ جب سن 68 میں نیرو بادشاہ نے پھر سے پرسیکیوشن روم میں شروع کی، تو یہ پطرس جو تھا، یہ پطرس روم کی ایک پہاڑی سے فرار ہو رہا تھا۔ یہ بائبل میں نہیں لکھا ہوا، یہ ایک یہودی روایت ہے، اور یہ فرار ہو رہا تھا، اور جیسے ہی یہ اس پہاڑی سے فرار ہونے کو تھا تو پہاڑی کی ٹاپ پر جب یہ پہنچا تو آگے سے ایک اور شخص اپنے کندھے پر صلیب اٹھا کر اس پہاڑی کی طرف چڑھ رہا تھا۔ تو جیسے ہی اس کا آمنا سامنا اس پہاڑی پر اس شخص سے ساتھ ہوا، اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو وہ یسوع مسیح تھا، اور اس نے کہا، خداوند تسی کتے یہ صلیب اٹھا کر جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ مسیح یسوع نے کہا، تو ایک بار پھر سے میرا منکر ہو رہا ہے، اس لیے میں جاؤں گا اور جا کر روم میں اپنے آپ کو پھر سے ایک دفعہ مصلوب کروانے کے لیے پیش کر دوں گا۔ تو روایت یہ بتاتی ہے یسوع مسیح کی اس ملاقات کے سبب سے اس کو اتنی انکرجمنٹ ملی، اتنا اس کو حوصلہ ملا، اگرچہ یہ شرمندہ بھی تھا، لیکن اس نے کہا، خداوند یہ صلیب مجھے دے دو، اور یہ صلیب لے کر پھر یہ روم کے چوک میں آ کر اس نے جو ہے علانیہ یسوع مسیح کے خداوند ہونے کا اس نے اقرار کیا، اور اس کو پھر نیرو بادشاہ نے حکم دیا اسے صلیب دیا جائے۔ تو جب اس کو صلیب چڑھانے لگے تو روایت ہمیں بتاتی ہے کہ اس شخص نے کہا، مجھے سیدھی صلیب نہیں بلکہ مجھے الٹی صلیب چڑھائی جائے، تاکہ جہاں پر میرے خداوند کے پاؤں ہیں میرا سر وہاں پر ہو، اور میں اپنے خداوند کے پاؤں میں اپنا سر رکھ کر جو ہے شہادت کا جامہ پی لوں، اور یوں جو ہے میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تاریخ یہ بتاتی ہے اس کو الٹی صلیب دیا گیا اور یہ شہید کر دیا گیا، لیکن اس کو یہ ساری انکرجمنٹ کیوں ملی؟ یسوع مسیح کی شخصی طور پر
ملاقات کرنے کے سبب سے، شخصی طور پر ملاقات کرنے کے سبب سے۔ تو خداوند کی حضوری ہوتی ہے 3 طرح کی، ٹھیک ہے۔ ایک اس کی ہے یونیورسل پریزنس، جو ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر، چرچ میں ہو تو بھی، چھت پر ہو تو بھی، سمندر میں ہو تو بھی، آگ میں ہو تو بھی، ہر جگہ پر یہ اس کی یونیورسل پریزنس ہے۔ عالمگیری اس کی حضوری ہے۔ ایک اس کی حضوری ہوتی ہے جب کوئی بھی ایماندار اس کے کلام پر عمل کرتا ہے تو اس کے اندر خداوند کی حضوری کا احساس یا خداوند کی حضوری کا تجربہ اسے ملتا ہے۔ اور تھرڈ جو حضوری ہے وہ ہے جو شخصی طور پر خداوند دیتا ہے، جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں اور اس کی وفاداری میں چلتے ہیں تو وہ شخصی طور پر اپنی حضوری ہمیں بخشتا ہے۔ اور یہ حضوری جو ہے اس کو پانے کے لیے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ وہ حضوری کہاں پر ہے؟ اس کا ذکر جو ہے کلسیوں اس کا 1 باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت میں لکھا ہے، مسیح جو جلال کی امید ہے وہ تم میں رہتا ہے، وہ تم میں رہتا ہے۔ تو جلال کا جو خداوند ہے، مسیح جو جلال کی امید ہے وہ تم میں رہتا ہے۔ تو یسوع مسیح کو ادھر ادھر نہ لب دے پھرو، ادھر ادھر لب دے بھی رہو گے تو انہیں نہیں لبنا۔ ہاں ایتھے رام نہ ایتھوں لبو، ہاں ادھر سے ادھر ایتھوں ہی رام نہ اندر ہی ہے۔ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، وہ نہیں گل بات کرو۔ وہ حوصلہ دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، زور دیتا ہے، فتح دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جیسے وہ ہم کہتے ہیں نا ایک جنگل میں 2 شیر، پنجرے میں 2 شیر نہیں رہتے، اسی طرح سے گناہ اور پاکیزگی کا آپس میں کوئی میل جول نہیں ہے۔ تو پاک جو شخص زندگی گزارتے ہیں وہ مسیح کی حضوری کو اپنے اندر ہی حاصل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور اس طرح سے اس کا تجربہ کرتے ہیں۔ لیکن اس زور کو حاصل کرنے کے لیے، گناہ پر غالب آنے کے لیے، خدا کے روح کے سے مامور ہو کر زندگی گزارنا اور اس کو پہچاننا، یہ ہم سب کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہوں، جتنے بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں عادت پر آج تک غالب نہیں آ سکے، فلاں کمزوری کو ہم نہیں چھوڑ سکے، تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو چھوڑنے کے لیے طاقت دینے والا ہمارا خداوند یسوع مسیح اپنی مقدس ہیکل میں موجود ہے۔ اور ہم اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی حضوری میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی زندگیوں پر ہم غور کریں گے۔ بہت دفعہ ہم دوسروں کو تو دیکھتے رہتے